نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں وجود میں آتا ہے، کہیں پر یہ خیر اور شر کا مقابلہ امام حسین اور یزید کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسینی کردار وہ نیکی کی علامت بن کے آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی یزیدی کردار سامنے آ کر نیکی سے ٹکر لیتا ہے۔ اور خوش نصیبی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور خوش نصیبی ہوتی ہے ان اہل ایمان کے لیے کہ جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر دور میں خیر کا ساتھ نبھاتے ہیں اور شر سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور یہی بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ کبھی بھی مومن شر اور فساد کو پروموٹ نہ کرے، شر اور فساد کی حمایت نہ کرے۔ یہ مقابلہ چلتا چلتا پھر ملک پاکستان کے وجود کا باعث بنا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کو حاصل کرتے ہوئے بھی یہ دو کردار آپس میں ٹکرائے۔ ایک حسینی کردار تھا جس کو لیڈ قائد اعظم علامہ اقبال کر رہے تھے، اور ایک یزیدی کردار تھا جس کو لیڈ اس وقت کے انگریز اور ہندو وہ کر رہے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے دین کی طرح یہ ملک پاکستان بھی ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا۔ واقعہ کربلا کا پیغام یہ ہم نے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ اس کو محض ایک تاریخی واقعے تک نہیں رکھنا، محض اس کو رونے دھونے تک محدود نہیں رکھنا، محض اس کو ماتم اور عزاداری تک محدود نہیں رکھنا، محض اس کو غم حسین میں کوئی دیگے پتیلے پکوانے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ واقعہ کربلا ختم ہونے کے ساتھ قیامت تک کے لوگوں کے لیے دو کردار چھوڑ کے گیا ہے۔ دو کردار، ایک وہ کردار تھا کہ جو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حضور کے دین کا علم بلند کرنے والا کردار تھا، اور ایک کردار وہ تھا جو حضور کے دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے والا تھا۔ اور یہی دو چیزیں اب اس دور میں پھر سے سر اٹھا رہی ہیں، پھر سے سر اٹھا رہی ہیں۔ اس وقت یزیدی طاقتیں پلان کے ساتھ نہیں تھی، اب سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ یزیدی کردار اور یزیدی طاقتیں پری پلان نبی کے دین کی جڑوں کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، اور روح حسین اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہی ہے، روح حسین پکار رہی ہے کہ اے میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنے نانے کے دین کی خاطر یہ نہیں دیکھا کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ بچے کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ عورتیں کتنی ہیں، میں نے فقط یہ دیکھا کہ میرے نانے کے دین کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور وہ یزید اور اس کے حوالی محض اپنی عیاشی کے لیے، اللہ کے دین کو مذاق بنانے کے لیے وہ ہر چیز کو کچلنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے قیامت تک کے لیے نانے کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اب تم پر سوال ہوتا ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اس دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی دو کردار معاشرے میں چل رہے ہیں، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ضمیر سے اپنے بارے میں فیصلہ لینا ہے، اور اگست کا یہ مہینہ ہمارے شعور کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کافی ہے، ہمارے کانوں پہ دستک دینے کے لیے کافی ہے۔ اگست کا مہینہ ہمارے دل کی چوکھٹ کو
دینے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ملک پاکستان فقط اور فقط اس دین کے مرکز کے لیے بنا جس دین کو امام حسین نے میدان کربلا میں بچایا۔ اب ہم دیکھیں کہ جس دین کے لیے یہ ملک بنا اس دین کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو کردار ہم نے سامنے رکھنے، بچوں کو بتانا کہ 14 اگست محض وہ باجے بجانے کا نام نہیں ہے، محض رسمی طور پر جھنڈے کھول لینے اور بند کرنے کا نام نہیں ہے، محض قومی ترانے اور لبے آتی پڑھ کے اور معاملہ روایتی انداز میں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سوچنا ہوگا اور اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کردار کی حمایت میں ہیں۔ یہ میرا سوال یہ آج اور عنوان یہ کہ دو کردار تھے۔ مثال کے طور پر جب امام زین العابدین مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے ساری زندگی شہدائے کربلا کے دکھ اور درد میں گزاری۔ ٹھنڈا پانی آتا تو رونے لگ جاتے، روٹی آتی تو رونے لگ جاتے، کئی دن کھانا پڑا رہتا، کئی دن پانی پڑا رہتا۔ خادمائیں دینے والے پوچھتے حضور اتنے دن ہو گئے یہ روٹی رکھے، اتنے دن ہو گئے یہ پانی رکھے گئے، ویسے کا ویسا پڑا۔ تو آپ فرماتے جب میں پانی منہ کو لگاتا ہوں تو مجھے اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جب میں کھانے کا نوالا منہ کے قریب کرتا ہوں تو مجھے 3 دن کے وہ بھوکے پیاسے خیموں والے یاد آ جاتے ہیں اور روٹی میں واپس رکھ دیتا ہوں۔ جب آپ وہاں پہ مدینہ میں مقیم ہوئے اور یزید کے خلاف تحریک چلی تو ایک یزیدی پناہ لینے کے لیے امام زین العابدین کے دروازے پہ پہنچتا ہے، پناہ لینے کے لیے۔ امام سجاد امام زین العابدین اس کو پناہ دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور جب جانے لگتا ہے تو آپ درہموں کی ایک تھیلی اس کو دیتے ہیں، درہموں کی تھیلی دیتے ہیں کہ تم مسافر ہو، پناہ لینے آئے تھے، نہیں معلوم تمہارا گھر منزل کدھر ہے، میں نے بے گھر ہونے کی مشکلات کو دیکھ لیا، شاید تجھے یہ درہموں کی تھیلی کہیں پہ کام آ جائے، یہ لیتے جاؤ۔ وہ بڑا حیران پریشان کہ ان کے خلاف میدان کربلا میں جنگ کر رہا تھا اور وہی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ جب وہ تھیلی لے کے باہر گیا نا تو واپس آیا، خود واپس آیا اور آگے امام سجاد امام زین العابدین سے پوچھتا ہے کہ حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا تو مجھے گھر میں پناہ نہ دیتے، اگر آپ نے پہچانا ہوتا تو مجھے یہ درہموں کی تھیلی نہ دیتے، اگر پہچانا ہوتا تو میرے ساتھ یہ اچھا سلوک نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا ارے تو پہچاننے اور نہ پہچاننے کی بات کرتا ہے، تو جاننے اور نہ جاننے کی بات کرتا ہے، میں تجھے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں اور کربلا کی اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس جگہ پہ کھڑا ہو کر تو میرے ابا حسین کے خلاف تلوار کو لہرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ جو میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تجھے فقط یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کہ جو تم نے کربلا میں کیا وہ یزیدی کردار تھا اور جو میں نے تیرے ساتھ کیا یہ میرے ابا حسین کا وہ تمہارا کردار تھا اور جو میں نے تیرے ساتھ کیا یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کا کردار تھا۔ تو اب یہ دو چیزیں قیامت تک ہمارے سامنے آ گئی کہ دو کردار یہ قیامت تک اب چلتے رہیں گے، شکلیں بدلیں گی، مکان بدلیں گے اور ہمارے لیے یہ بطور سبق ہوگا کہ ہم کس کی حمایت میں ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی کلام کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کو لاگو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو لاگو نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ، وہ ظالم لوگ۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے
لیے خود فیصلہ نہ کرے، جب تک اپنے آپ کو خود نہ تیار کرے، تب تک یہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ آج ملک پاکستان جو کہ بے شمار قربانیوں کے بعد اور رسول اللہ کی نظر خاص کے ساتھ ہمیں نصیب ہوا۔ علامہ اقبال کا خط جب پہنچتا ہے قائد اعظم کو، اس خط کے پہنچنے کے بعد قائد اعظم صرف خط کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آتے، بلکہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ برے صغیر میں آتے ہیں۔ اور یہ بات آپ اپنے بارے میں خود تحریر کرتے ہیں قائد اعظم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لندن کی جس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، میں وہاں اپنے ہاسٹل میں آرام کر رہا تھا، رات کا پہر تھا۔ An extraordinary personality entered in my room. ایک غیر معمولی ہستی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ I listened unknown voice، کہ میں نے نامعلوم آوازیں سنی، میں سمجھا شاید خواب ہے یا خیال ہے، اور میں وہ آوازیں خواب میں سن رہا ہوں، خیال میں سن رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تب میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ جب میرے کانوں نے یہ آواز سنی، او مسٹر محمد، I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تب میرے زمین و آسمان میں گم ہو گیا کہ جب یہ آواز سنی کہ او مسٹر محمد علی جناب، I am your prophet محمد، یہ جو آوازیں تو سن رہا ہے یہ کسی اور کی آوازیں نہیں ہے، مسٹر جناب اٹھ، تیرے پاس نہ تیرا نبی محمد چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسٹر محمد علی جناب، the people of subcontinent are required urgently، برے صغیر کے لوگ تجھے ایمرجنسی بلا رہے ہیں۔ I order to you، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ lead the people of subcontinent، کہ جاؤ اور برے صغیر میں جو علیحدہ ملک کی تحریک چل رہی ہے اس کو لیڈ کرو، اس کے رہنما بنو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو یہ خوشخبری دی۔ آقا نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ you will success in get ملک پاکستان، کہ تم جو ہے ملک پاکستان کو حاصل کرنے میں، ایک علیحدہ لینڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ I am with you in all time، قائد اعظم تم جاؤ، میں تیرا نبی محمد ہر وقت تیرے ساتھ رہوں۔ یہ ملک پاکستان حضور کی اس بشارت کے بعد پھر وجود میں آیا، اور جب یہ وجود میں آیا تو سنو قائد اعظم نے پھر اپنی تقریر میں یہ کہا تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا جب آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ ملک پاکستان لے رہے ہیں، علیحدہ سرزمین کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کا تو یہاں کا قانون بنا ہوا ہے، یہاں پہ تو نظام بنا ہوا ہے، وہاں پہ نظام کیا چلے گا؟ قائد اعظم ہر وقت اپنے پاس قرآن رکھتے تھے، آپ نے قرآن کو لہلا کے بتایا، ارے تم کہتے ہو وہاں پہ نظام کیا کون سا ہوگا، کون سا قانون لاگو ہوگا؟ ان کے قانون تو کل بنے ہیں، ان کے اصول تو کل بنے ہیں، ہمارا قانون اور اصول محمد مصطفیٰ نے صدیاں پہلے ہمیں دے دیا، ہمارا قانون کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ رب اور اس کے رسول کا قانون وہاں پہ لگا۔ اور پھر اس بات کا اظہار آپ نے کئی یونیورسٹیز میں جا کے کیا، کئی کالجوں میں جا کے کیا، عوامی تقریر میں جا کے کیا کہ ملک پاکستان کا قانون وہ ہوگا جو قرآن کا قانون، قرآن کا قانون۔ اور ہم نے اس قرآن کے قانون کو بلا دیا، اس دین کو بلا دیا جس دین کو لاگو کرنے کے لیے ملک پاکستان ملا، اور جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے سارا کنبہ قربان کرا دیا۔ تو اس کا ذمہ دار اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حکمران ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو زوال ہمارے ملک پاکستان میں آیا ہوا ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا ہر شعبہ جوں کا تو ہے، عوام خودکشیوں میں مجبور ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور ملک کے 20% لوگ وہ 80% لوگوں کو اپنا غلام سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، اور 20% لوگ اس ملک پاکستان کو اپنی عشائشی کا مرکز بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پھر 80% لوگوں پر
سوال یا نشان کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو 20 زیادہ ہے یا 80 زیادہ ہے. اگر 80 زیادہ ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا آخر وہ کون سا پہلو ہے, وہ کون سا مقام ہے کہ جو ہمیں زوال کی طرف لے کے جا, یہ سوچنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ کس کس سے کرے, شکوہ کس کس سے کرے, سب ہی ستم کر نکلے. شکوہ کس کس سے کرے, سب ہی ستم گر نکلے. نئے دشمن تو پرانوں سے بھی بڑھ کے نکلے, نئے دشمن تو پرانوں سے بھی بڑھ کے نکلے. ہر آنے والا وہ اس کو تجربہ کار بنا کے ملک کو بجائے آگے کی طرف پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے. یہ اس وقت تک ترقی کی راہ پہ نہیں چلے گا جب تک اس راستے پہ نہ اس کو لایا جائے جس راستے پہ لانے کے لیے میرے محمد نے قائد اعظم کی ڈیوٹی لگائی. اور پھر اس بات کو آپ یہ سن کر حیران ہوں کہ جن بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا تو مشن یہ تھا. پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ, کون آپ سے واقف نہیں, تحریک پاکستان ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو, آپ جو ہے اس تحریک کا فرنٹ لائن اسٹیٹ کردار ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اس دور میں انگریز کے ہر آفر کو ٹھکراتے رہے, انگریز کے ہر قانون کو رد کرتے رہے کہ تمہارے قانون کے آگے ہمارے رب کا رسول کا قانون بڑھ کر ہے, تمہارے قانون کی حیثیت نہیں ہے, نہ اس کو لاگو کیا جائے گا, نہ مانا جائے گا. آپ حیران ہوں گے انگریز اس وقت سرگودا کا کمشنر تھا. پری پلان طریقے سے پیر سیال لجپال کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے انہوں نے ایک انعام جو ہے وہ ترتیب دیا, اور اس انعام کا نام تھا ہز ہولینس. یہ انعام کا نام تھا ہز ہولینس. بتایا گیا خواجہ صاحب کو کہ یہ انعام ہمارے ہر انگریز دور حکومت میں ان لوگوں کو ملتا ہے جو مذہبی خدمات میں اور دینی خدمات میں آگے ہوتے ہیں. یہ انگریز کمشنر نے کہا کہ یہ جناب آپ کے لیے انعام مقرر ہوا ہے ہماری گورنمنٹ میں, اور ہز ہولینس کے آپ حقدار ٹھہرے ہیں. آپ نے وہ انعام اور اس انعام کے ساتھ لکھا ہوا سرٹیفکیٹ اس کمشنر کے سامنے پھاڑ کے رکھا, توڑ کے رکھا, اور خواجہ صاحب نے فرمایا یہ سرٹیفکیٹ بھی لے جاؤ, یہ انعام بھی لے جاؤ, میرے پاس سب سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں. فرمایا میں تمہارا نہ غلام ہوں اور نہ میں تمہارے قانون کو مانتا ہوں, مجھے اس اعزاز پر فخر ہے کہ رب نے مجھے محمد عربی کا غلام بنا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ سے جو دین اسلام کا خدمتگار اور اس کا ماننے والا بنا ہے. علامہ اقبال اس لیے تو کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ خاص ہے قوم, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ اور فکر وہ یورپ کی سوچ اور فکر پہ نہ توڑ, بلکہ رسول ہاشمی کا تو فرد ہے, ان کی قوم کا بندہ ہے, تو اپنی سوچ اس طرف لے جا کہ جس سوچ پہ چلتے ہوئے تجھے رب اور اس کے رسول کی قربت نصیب ہو سکے. تو اس لیے جب ہم ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے پھر ہم صحیح معنوں میں حسینی کہلائیں گے. اور اگر ہم کہیں کہ حسینی بھی بنے رہے اور عیاشیاں بھی چلتی رہے, حسینی بھی بنے رہے اور اللہ کے دین کو پیچھ بھی کرتے رہے, عیاشیاں بھی ہوں اور اللہ کے دین کی پرواہ تک نہ ہو, نافرمانیوں کا سیلاب ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں وہ کھلے عام دانت نکال رہی ہو, جہالت کہہ کے لگا رہی ہو, ظلم اور ناانصافی ہر کوچے اور چوک میں ڈھیروں بچے دے رہا ہو, اور ہم شریف بن کر عزت کی بھیک مانگ رہے ہو, تو یہ کوئی ہمارا کردار مومنانہ کردار نہیں ہو, یہ بلکہ جرم میں شریک ہونے کے برابر ہوا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی حسینی پیغام ہمارے دلوں میں رچ اور بس جائے
تو اپنے آپ کو اس دین کے قریب کرو، اپنے آپ کو اس دین فہمی کی طرف لاؤ، اس دین پر عمل کرنے کی طرف لاؤ کہ جس دین کے لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا یا امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی دی۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ صرف ارادے باندھنے کی بات ہے، ارادے باندھنے مشکل نہیں ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، بادشاہیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، تکلیفیں مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرعون کی خادمہ حضرت آسیہ نے جب کلمہ پڑھا تو یاد ہے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا اور مجھے خدا نہ کہا تو تجھے بیٹیوں سمیت تیل کے کڑاہ میں جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے جلنا منظور ہے، جلنا منظور ہے، نہ میں رب کی وحدانیت کا انکار کروں گی اور نہ اللہ کے نبی کا انکار کروں گی۔ میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، مجھے موسیٰ کا کلمہ وہ زیادہ عزیز ہے تجھے رب کہنے سے، اور سچے رب کو رب کہنا وہ مجھے زیادہ عزیز ہے تجھے رب کہنے سے۔ مجھے جلا بھی دیا جائے گا تو تب بھی نہ رب کا دامن چھوڑوں گا نہ رب کے نبی کا دامن چھوڑوں گا۔ کہا جلا دو۔ اس نے تجربہ کرتے ہوئے تیل کا کڑاہ گرم کروایا، اور جب اتنا گرم ہوا کہ اس میں جانے والی چیز پکوڑا بن جائے، ایک بچی کو بےدردی سے اٹھایا اور اس جلتے تیل میں ڈال دیا، اور دیکھتے دیکھتے اس بچی کا وجود ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے دل پہ یہ بات اثر کرے اور موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے اور مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا دیکھو ابھی ایک بیٹی تیرے پاس موجود ہے، چاہتی ہو کہ تمہاری محبت کی مرکز بچی رہے، چاہتی ہو کہ یہ تمہاری بیٹی سلامت رہے، تو پھر مجھے رب ماننے کا اعلان کرو اور موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو۔ کہا نہیں، اس بیٹی کی طرح یہ بیٹی بھی چاہتی ہے چلی جائے، ایسی میری 1000 بیٹیاں قربان ہو جائیں، نہ رب کا دامن چھوڑیں گی نہ رب کے رسول کا دامن چھوڑوں گی۔ دوسری بیٹی جل گئی، پھر پوچھا گیا کہ بتا زندگی چاہتی ہو یا مرنا چاہتی ہو؟ کہا جس کلمے کی بنیاد پر میری بیٹیاں قربان ہو گئی میں بھی اسی کلمے پر جان دینا چاہتی ہوں، مجھے زندگی عزیز نہیں اگر میرا رب و رسول ناراض ہو جائے۔ جب اس خاتون کو پکڑ کر تیل کے کڑاہ میں ڈالا جانے لگا، اللہ پاک نے جان نکلنے سے پہلے اس کی بیٹیوں کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا، یا اللہ لا تحزن ولا تخف اصبر وانظر الا اللہ تعالی جعل بیتا فی وسط الجنہ۔ ماں یہ تیل کا کڑاہ نہ سمجھنا، یہ فرعون کا ظلم نہ سمجھنا، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ دیکھو رب نے اس تیل کے کڑاہ کو تیرے لیے ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دیا ہے، آؤ ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر روح نکلنے کی دیر ہے، ادھر تیرا قدم پہلا اللہ کی جنت میں آ جائے گا، اور وہ زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی کہ دنیا کی 1000 زندگیاں بھی جو ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکتے۔ تو جب ایمان پر یہ استقامت نصیب ہو، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا ایمان کمزوری کے اس درجے پر ہے کہ جو چند ٹکوں کو دیکھ کے ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا ایمان اس کمزوری کے درجے پہ ہے کہ 500,000 کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرآن سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا کی ٹکے کی شہرت اور عزت کی خاطر ہم کیا سے کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیغام حسین یہ ہے، پیغام کربلا یہ ہے، اور پیغام قائد اعظم یہ ہے کہ جس ایمان کی بقا کے لیے اور جس دین کی اشاعت کے لیے یہ دین ہمیں ملا، ملک ملا، اس دین کے ساتھ دیندار والا سلوک کیا جائے، مومن والا سلوک کیا جائے۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے، انسانیت شرما جاتی ہے۔
انسانیت شرما جاتی. اور وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے نظام کو اور اسلام فہمی کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے. یہ سراسر ناانصافی نہیں کہ 20% لوگوں کے بچے وہ سیب اور برگر کا ایک نوالہ لے کر وہ کوڑے دان میں پھینک دیں اور اسی معاشرے کا غریب بچہ اسی کوڑے دان میں سے وہ برگر اور وہ سیب اٹھا کے کھائے اور ہمارے سر میں جوں تک نہ لیں گے. اور اسی معاشرے میں ایک غریب کی بچی کسی جج وکیل کے گھر میں کام کرے, اس کو استری سے داغا جائے, اس کا سر پھاڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے اور اس لمبے ہاتھ سے اس کو اور جو ہے وہ راستہ دے دیا جائے.